احتشام صاحب، آپ چونکہ اسلام آباد میں موجود ہیں، یہ کہیے گا کیا اس ملاقات کے حوالے سے انسائیڈرز ایک تو ہمیں بتائیے گا، دوسرا یہ کہ سیاسی کشیدگی آپ کو کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس کے بعد؟ دیکھیں، ہم نا دو چیزیں بڑی اہم ہوئی ہیں اس حوالے سے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جیسے آپ بھی جانتے ہیں، ظاہر شاہ بھی جانتے ہیں، اندر کچھ اور ہوتا ہے، باہر آ کے کچھ اور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باہر آ کے کبھی غصے کا اظہار کیا جاتا ہے، اندر سب اچھا کی رپورٹ ہوتی ہے۔ جو پازیٹیو چیز ہوئی ہے نا ہم نا، وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے جوائنٹ ایکشن جو ہے نا اس کو بنانے کی بات، جوائنٹ کورس آف ایکشن جو ہے نا لفظ یوز کیا گیا، اس پہ ڈسکشن کے ساتھ ساتھ یہ طے ہوا ہے کہ ہم ایک حکمت عملی مل کے بنائیں گے۔ اب یہ پریکٹیکلی ہو جائے اور آفیشلی ہو جائے، اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب جہاں تک سوال ہے ان کی جس کو کہتے ہیں ضرورتوں کا ہے، ابھی دیکھیں جو این ایف سی کی بات کی انہوں نے کہا ہے، نیٹ ہائیڈل جو ان کا بنتا ہے پیمنٹ، ان کی جو بات کی گئی ہے، اسی طرح سے انہوں نے یہ اب چشمہ رائٹ بینک کینال کے بارے میں بات کی ہے، اس سے پیسے جو ان کے ملنے چاہیے انہیں میں ٹوٹل 658 ارب روپیہ وہ کہتے ہیں پینڈنگ ہے، اس میں ہمیں صرف 50 ارب دیا گیا، وہ پیسہ نہیں دیا گیا۔ وہ اب یہی ہے کہ جو مزمل اسلم نے وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ پی کے جو چیف منسٹر کے ایڈوائزر ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ ساری چیزیں دیں گے ان کو پلاننگ کمیشن میں جا کے، اپنے احسن اقبال صاحب کو وہاں پہ ویرن ہوگی، پتہ چلے گا کتنا پیسہ رہتا ہے کتنا نہیں رہتا۔ اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ جی یہ آپ کے جائز مطالبات سارے مانے جائیں گے، اور میں آپ کو ایشورنس دیتا ہوں یہ ایسا ہو کے رہے گا۔ اب اگلی بات جو بڑی خبر ہے نامنا، وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب مسلسل کہہ رہے تھے کہ میں کسی صورت میں بھی پرائم منسٹر سے ملاقات نہیں کروں گا جب تک کہ میری عمران خان سے میری ملاقات نہ کرائی جائے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ملاقات کرائے بغیر ان کی ملاقات ہو گئی ہے۔ اب ویسے تو انہوں نے باہر آ کے بیان دیا، اور جو حکومتی سائٹ سے چیزیں آئیں کہ جی کوئی سیاسی باتیں نہیں ڈسکس ہوئیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نا اتنی بڑی میٹنگ ہو سیاسی باتیں ڈسکس نہ ہو۔ عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں بات ہوئی ہے، اس پہ پرائم منسٹر نے ایشورنس دی ہے کہ جی ان کی صحت پہ کوئی کمپرومائز نہیں، جو ضرورت ہوگی جو کچھ ہوگا ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ ایک دوسری بات یہ ہے نہیں، ان سے ملاقات کے حوالے سے اب جو ملاقاتوں کی بات ہے نا، وہ ہم نا کل منگل کا دن ہے، اب یہ ٹیسٹ کیس بھی ہے، اطلاعات یہی ہیں کہ جی جو بات کی گئی ہے کہ جی یہ جو 3 بہنوں نے کل ملاقات کرنی ہے، اور اس کے بعد ایک وکیل نے جانا ہے ان کو ملنے کے لیے بانی پی ٹی آئی کو، کیا یہ ملاقات ہو جاتی ہے؟ اگر تو یہ ملاقات ہو جاتی ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ 50% معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، اور پی ٹی آئی کے اپنے حلقوں میں بات ہو رہی ہے کہ جی درجہ حرارت جو ہے نا وہ کم ہوا ہے، کم ہونے کی توقع ہے۔ ساتھ ہی آمنہ میں آپ کو بات بتاؤں پی ٹی آئی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس ملاقات کرنے کے بعد جتنے بھی لاگر ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے گالی گلوچ شروع کر دیا ہے سہیل آفریدی کو کہ تم نے تو جو ہے نا کمپرومائز کر دیا ہے، تم نے سرنڈر کر دیا ہے خان کی صحت کے بارے میں۔ اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن خاص طور پہ جو باہر میڈیا بیٹھا ہوا ہے وہ سہیل آفریدی کو رگڑ رہا ہے برے طریقے سے۔ اب دیکھیں، آپ اور میں ظاہر سے ہم بات کرتے ہیں کہ جی یہ بھلے اختلاف جیسے بھی ہیں، سیاسی درجہ حرارت نیچے آنا چاہیے، یہ ملک کو انسٹیبل کوئی نہیں دیکھنا چاہتا ہے، انسٹیبلٹی ختم ہونی چاہیے پولیٹیکل اکنامک، اس سے معاملات آگے کی طرف اگر نہیں جاتے تو میرے نہیں خیال کے باتوں سے کوئی معاملہ چلے گا۔ اب دیکھنا چاہیے کہ اس ملاقات کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم دوبارہ سے جناب مسلح ہو کے یا غیر مسلح ہو کے جیسے بھی ہم جائیں گے وہاں پہ اپنا اسلام آباد۔ اچکدری صاحب اس سے ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ گھر میں بیٹھے احتجاج کریں، گھروں سے نہ نکلیں اور ایک خاموش احتجاج کریں، شٹر ڈاؤن ہو جائے۔ ویسے تو اتوار کو آپ نے دیکھا ویسے آمنا ایکٹیویٹیز کم ہوتی ہیں، اور یہ پہیا جام ہو تو ہم ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ جی دیکھیں لوگ آپ سے ناراض ہیں، لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں۔ یہاں تک تو بالکل بات صحیح ہے۔ اب اچکدری صاحب کی ان باتوں سے کتنے لوگ ان کے اختلاف کر رہے ہیں، جو ہارڈ لائنر ہے نا وہ انہوں نے تو جہاں پہ ایون سہیل آفریدی کو سنانا شروع کرنی ہے، باقی کون پیچھے رہ گیا۔ تو میرا خیال ہے یہ سہیل آفریدی کی میٹنگ کو اگر پازیٹیو انداز میں دیکھا جائے، اور میری اطلاع جو ایشورنس دی گئی ہیں اس پہ اب تھوڑا بہت بھی ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کوئی سلور لائننگ نظر آئے گی کہ یہ درجہ حرارت مزید کم ہو جائے۔ جی احتشام صاحب، ایک چیز آمنہ میں صرف ایڈ کروں گا، ایک جملہ ایڈ کروں گا۔ دیکھیں ایک جملہ ایڈ کروں گا آمنہ، یہ اپنی بات جرگے کی جو کر رہے ہیں ظاہر شاہ، دیکھیں 24 ممبر یا 21 ممبر جرگہ جو بنا تھا، پہلے دفعہ یہ باتیں ہوئی تھی کہ 13 ویلی سے یہ سارے لوگ ان کو نکالا جائے گا جو دہشت گرد آ چکے ہیں۔ اس میں سے پھر کیا ہوا تھا، 2 لوگوں کو گولی مار دی گئی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ ان سب کو نکالا جائے۔ تو میرا خیال ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے جرگے میں اپنی مرضی کے بندے بٹھا کے کوئی فیصلے کروا لینا، جو واقعی جس کو کہتے ہیں قبائلی ماہدین بیٹھے ہوں ان کی بات سنی جائے۔ اب یہ ہے کہ جی ان کو میں لے کے اسلام آباد چلا جاؤں گا، اس سے کیا ہوگا؟
بھئی اصل بات یہ ہے کہ آپ کا انٹریکشن ریگولر بنیادوں پہ حکومت کے ساتھ ہوگا تو برف خود بخود پگھلے گی. اگر آپ گالی دے کے جائیں گے اور گالی دے کے آئیں گے تو آپ کی بات کیا ہوگی؟ اب آپ کہتے ہیں کہ جی میں ایک ایڈمنسٹریشن میرے پاس ہے سی ایم کے حوالے سے, مجھے وہاں جانا ضروری ہے, اس میں ملا ہوں. تو یہ پہلے بھی تو لوگ کہتے تھے نا, جب آپ کہتے تھے میں نہیں ملوں گا جب تک مجھے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی جاتی نہیں جائے گی. میرا خیال ہے اپنے طور پہ اپنی غلطیوں کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. جہاں فیڈرل گورنمنٹ کا سوال ہے کہ انہوں نے جو پیسے روکے ہوئے ہیں جو ان کو بھی دینے چاہیے, وہ اپنی جگہ پہ ہے, تاکہ یہ معاملہ جو ہے مرکز اور صوبے کا یہ بہتر ہو. اور پھر اصل بات ہے جو دہشت گردی کی جنگ ہے آمنا, اس میں ایک جوائنٹ ایکشن بنانا, ایک کمیٹی بنانا, ایک ریزالو کے ساتھ آگے آنا, جس میں پہلی مرتبہ سی ایم نے یہ باتیں کی ہیں اور پرائم منسٹر نے بھی باتیں کی ہیں. اگر اس ون پوائنٹ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو باقی باتیں میرا خیال ہے سیکنڈری ہو جائیں گی. یہ معاملہ آگے جائے گا تو ڈیفینیٹلی معاملات جو ہے نا وہ بہتر ہو جائیں گے. پوائنٹ آیا, دونوں کا شکریہ ادا کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.